بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ صاحب کے کیے گئے ایک متنازع فیصلہ کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں، جس کے اندر قاضی صاحب نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات سے غلط اور باطل استدلال کرتے ہوئے اپنے موقف کو بیان کیا، اور اس مقدمہ کے اندر انہوں نے بے ربط آیات طیبات کو پیش کر کے در حقیقت جھانسا دینے اور جال سازی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر تو انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے پھر تو یقیناً یہ بہت بڑی جال سازی ہے، اور اگر کم علمی کی بنا پر ان سے ہوا ہے تو پھر بھی ان کے منصب کے بالکل یہ خلاف اور متضاد بات ہے۔ اس پر افسوس ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات کو پیش کرتے ہوئے در حقیقت غور و فکر نہیں کیا، اور انہوں نے انصاف کا دامن نہیں تھاما، جس طرح کہ وہ اس فیصلہ کی شق نمبر 6 کے اندر لکھتے ہیں: عقیدے کے متعلق مسائل سے نمٹتے وقت عدالتوں پر لازم ہے کہ بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں۔ اسلامی عقیدے کی بنیاد قرآن شریف پر ہے، جس کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں یہاں پیش کی جاتی ہے، جس میں قرار دیا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی، اور پھر آیت پیش کی: لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اس آیت مبارکہ کو پیش کر کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کسی پر بھی جبر کرنا جائز نہیں ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا کسی نے مبارک نامی قادیانی کے کن پٹی پر کوئی پستول رکھی تھی، کوئی گن رکھی تھی؟ کیا انہیں مجبور کیا گیا تھا؟ کیا کسی نے ان کو مجبور کیا تھا کہ وہ تفسیر صغیر بدنام زمانہ، جس کے اندر آیت با آیت تحریف کا انبار ہے اور اسلامی عقائد اور اسلامی نظریات کے بالکل برعکس اور خلاف وہ تفسیر ہے، جو کہ قادیانی مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کی وہ لکھی ہوئی کتاب ہے، مرزا بشیر کی وہ لکھی ہوئی وہ کتاب ہے تفسیر صغیر۔ اس کے اندر تو خود اسلام کے خلاف بہت زیادہ زہر اگلا گیا ہے، اجراء نبوت کی بات کی گئی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا دروازہ جاری و ساری ہے۔ کوئی شخص نیکیاں کر کے اور بہت زیادہ اچھے اعمال کرنے کی بنا پر نبی بنایا جا سکتا ہے، اور بہت سے نبی ہو سکتے ہیں۔ جس تفسیر کے اندر اس قدر غلط بیانی کی گئی ہو، اس تفسیر کو چھاپنے پر کیا کسی نے ان کو مجبور کیا تھا؟ اگر مجبور نہیں کیا گیا تھا، اور بالیقین ان کو مجبور نہیں کیا گیا تھا، تو در حقیقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں، جو کہ جس بات کی وہ خود بات کر رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ عدالتوں کو مذہبی فیصلے کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے، نہایت غور و فکر کرنا چاہیے، قاضی عیسیٰ فائز نے بالکل بھی فیصلہ کرتے ہوئے غور و فکر نہیں کیا، اور انصاف کا دامن انہوں نے بالکل نہیں پکڑا۔ قاضی صاحب، کیا کسی نے مبارک نامی قادیانی کو مجبور کیا تھا؟ بالیقین مجبور نہیں کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد شق نمبر 7 کے اندر لکھتے ہیں: دین کے معاملے میں جبر سے آخرت میں محاسبہ کے متعلق خدائی نظام کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کو مجبور کرتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف کرتا ہے، اور آخرت کے روز اسے پوچھا جائے گا اور اسے اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو بھائی، کس نے مجبور کیا مبارک قادیانی کو، جو وہ بدنام زمانہ تفسیر فی الحال ابھی تک اسے چھاپا جا رہا ہے اور اس کی نشر و اشاعت کی جا رہی ہے، جس کے اندر ہی اسلامی عقائد اور نظریات کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں؟ کون سا اس پر جبر کیا گیا؟ کس نے اس پر جبر کیا؟
کسی نے جبر نہیں کیا. آپ ریلیف دے رہے ہیں, آپ قادیانیوں کا ساتھ دے رہے ہیں, آپ مرزائیوں کا ساتھ دے رہے ہیں. آپ کو تسلیم کرنا چاہیے کہ آپ سے غلط ججمنٹ ہوئی ہے. آپ نے انصاف کے دامن کو چھوڑ دیا. آپ جو نصیحت دوسری عدالتوں کو کر رہے ہیں, کیا آپ پر ان کا اطلاق نہیں ہوتا؟ کیا آپ کا یہ جو فیصلہ ہے, کیا یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف نہیں ہے؟ کون آپ سے پوچھے گا؟ آپ بھی کسی کو جواب دہ ہیں. اگرچہ آپ ہمیں جواب دہ نہیں ہیں, مگر اسی رب کو آپ جواب دہ ہیں جس کے کلام کو آپ نے اپنے اس فیصلے کے اندر, غلط ججمنٹ کے اندر آپ نے کوٹ کیا ہے. تو شک نمبر 7 میں کہتے ہیں دین کے معاملے میں جبر سے آخرت میں محاسبہ کے متعلق خدائی نظام کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے. رسول اللہ, دیکھیے کتنا عجیب و غریب آپ کی ججمنٹ ہے. یہ لفظ آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا اس طرح بات کی جاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز آپ کی بارگاہ اقدس میں؟ لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو خالق نے یہ کہا تھا کہ ان کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور وہ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کریں گے. جیسا کہ قرآن شریف سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 40, جو کہ آیت مبارکہ اس طرح ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَإِنَّمَا عَلَيْنَا الْحِسَابُ. یعنی اس سے وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف یہ لازم تھا کہ وہ پہنچا دے, اور حساب کتاب لینا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. یعنی یہ اس آیت مبارکہ کو یہاں پہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا, اگر کوئی قادیانی تحریف شدہ کتاب کو اور تفسیر کو چھاپتا ہے, دھاندلی کرتا ہے, جعل سازی کرتا ہے, مغالطہ فرینی سے کام لیتا ہے, دھوکہ دہی کرتا ہے, دجالیت اور کذابیت کا سہارا لیتے ہوئے کوئی ختم نبوت کے عقیدہ کی معاذ اللہ دھجیاں اڑاتا ہے, تو ہمارے ذمہ نہیں ہے پوچھنا, تو کس کے ذمہ ہے پھر پوچھنا؟ آپ نے اس مقام پر بھی دھاندلا کیا ہے, دھاندلی نہیں دھاندلے سے کام لیا ہے. اگر آپ نہیں پوچھیں گے, اگر ادارے نہیں پوچھیں گے, تو کیا عقیدہ ختم نبوت کی کوئی ظالم کا بچہ دھجیاں اڑاتا رہے؟ نہ مجھ سے رسالت پر ہم نہ بولیں, پہرا نہ دیں, بات نہ کریں, جو جس کے جی میں آئے وہ کرے. آپ کی اگر کوئی گریبان کو ہاتھ ڈالے تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے فَإِنَّمَا عَلَيْنَا الْحِسَابُ؟ اگر کوئی آپ کو گالی دے, اگر آپ کی ججمنٹ کو گالی دے, اگر آپ کے انصاف پر کوئی انگلی اٹھائے اس کو گالی دے, تو کیا آپ یہ کہہ کر چھوڑ دیتے؟ کیا چھوڑ دیں گے آپ کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْحِسَابُ, کہ اللہ پر حساب ہے, اللہ حساب لے گا, اللہ پوچھے گا؟ اگر کوئی عقیدہ ختم نبوت پہ غلط نگاہ اٹھاتا ہے اور ظلم پر ظلم ڈھاتا ہے, تو کیا یہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے گا کہ اللہ جانے؟ آپ کے فتویٰ سے اور آپ کے اس فیصلہ سے یہی تاثر مل رہا ہے, اور پھر آپ اب وویلا کر رہے ہیں, اب آپ شور مچا رہے ہیں کہ غلط تاثر لینے کی کوشش کی گئی ہے. آپ نے غلط ججمنٹ کی ہے, اس کو تسلیم کرنا چاہیے, اور آپ نے اس غلط ججمنٹ میں غلط مقامات پر صحیح آیات طیبات کو پیش کیا ہے. اس ججمنٹ کے ساتھ تو ان آیات طیبات کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو اس وقت ہوتا جب مبارک نامی اس قادیانی کو کسی نے مجبور کیا ہوتا, وہ اکراہ کی شرائط پائی جاتی, مجبور ہونے کی شرائط پائی جاتی, اس پر کسی نے ظلم ڈھایا ہوتا اور وہ ترلے کرتا ہوا آپ کے پاس آتا کہ مجھے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, گن پوائنٹ پر مجھے کتاب چھپوائی جا رہی ہے. قاضی صاحب, آپ نے غلط ججمنٹ کیا, آپ کو یہ تسلیم کرنا چاہیے. آپ نے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا ہے. اور پھر اس سے آگے سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 99, جو کہ طویل آیت مبارکہ ہے, وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ, مقدر کر دی گئی اس جہاں میں اور قیامت کے روز لعنت, کتنا برا بدلہ ہے جو کسی کو ملے.
یعنی اس کے اندر بھی آپ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مجبور کرتا ہے کوئی کسی کو مجبور کرتا ہے تو اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. تو بھائی کس نے مجبور کیا انہیں؟ کس نے مجبور کیا؟ کسی نے مجبور نہیں کیا. آپ نے قادیانی کو ریلیف دینے کی کوشش کی ہے، ایک قادیانی کو نہیں، قادیانیوں کے عقائد کی ترویج و اشاعت میں آپ کا یہ فیصلہ ان کے حق میں کلیدی کردار ادا کرے گا. کیا آپ نے اللہ کو جان نہیں دینی؟ یا آپ کو تسلیم کرنا ہوگا کہ آپ کی یہ ججمنٹ غلط ہے، آپ کا یہ فیصلہ غلط ہے، اور آپ نے ان مقامات پر ان آیات طیبات کو پیش کر کے اپنے زری ظلم کی ہے، بہت بڑا اپنے ظلم کی ہے. یہ وہ مقام ہی نہیں کہ جس مقام پر ان آیات طیبات کو پیش کیا جائے. آپ نے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، آپ نے قوم کو الو بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ نے قوم کو الو نہیں بنایا. حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو الو بنایا. کہتے ہیں جی سورہ ہود آیت نمبر 99 میں تصریح کی گئی ہے، عقیدے کی آزادی اسلام کے بنیادی تصورات میں سے ہے، لیکن افسوس ہے کہ دینی امور میں جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں اور قرآنی فریضہ بھلا دیا جاتا ہے. ہم تو مشتعل نہیں ہو رہے. آپ نے اتنی بڑی قیامت گرائی ہے، مشتعل تو نہیں ہوئے. ٹھنڈے دل سے آپ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ دوبارہ اس فیصلے کو ڈسمس کر کے دوبارہ آپ کمیشن بٹھائیں اور جو قانونی ضابطے ان کو پورا کیا جائے. اور پھر اسی طرح 8 نمبر کے اندر لکھتے ہیں، شک نمبر 8 میں، قرآن کا تقاضا ہے کہ تمام اہم امور کے متعلق غور و فکر کیا جائے اور سوچا جائے. تو کیا یہ غور و فکر کا مقام نہیں تھا؟ کیا آپ قادیانیوں کی تعریف کو نہیں جانتے؟ کیا آپ 1974 کے آپ آئین کی بات کرتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ 1974 کے آئین میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کتنی قربانیاں ہیں. کیا آپ وہ ساری قربانیاں بھول گئے؟ علماء کی قربانیاں، مشائخ کی قربانیاں، عوام کی قربانیاں، 10 15 20 ہزار کے قریب شہادتیں. آپ پر بھی تو لازم ہے کہ آپ بھی سوچ بچار کریں، آپ بھی غور و فکر کریں. یہ سارا بھاشن ہمارے لیے. شک نمبر 8 میں لکھتے ہیں، قرآن کا تقاضا ہے کہ تمام اہم امور کے متعلق غور و فکر کیا جائے اور سوچا جائے. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44، اور اس کے اندر بھی انہوں نے یہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. یہاں پر بھی ہمیں بھاشن دیا جا رہا ہے کہ غور و فکر کرنا چاہیے. عدالتوں کو بھاشن دیا جا رہا ہے کہ غور و فکر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. تو آپ پر لازم نہیں کہ آپ بھی غور و فکر کریں. اگر آپ کو معلوم نہیں ہے ان کے عقائد اور ان کے نظریات، یا آپ کی اتنی نظر نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، آپ ان کی کتابوں کو اور ان کے دلائل کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جبکہ میں تو یہ کلیم نہیں کرتا، میں نہیں سمجھتا، میں نہیں یہ خیال کرتا کہ آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے سمجھنے بوجھنے کی. چلو اگر کوئی معاملہ ہے تو آپ کسی ایکسپرٹ کو بلا لیں جو ان کے عقائد کا ایکسپرٹ ہے، جس پر آپ کا اعتماد ہے، جس کو آپ ایکسپرٹ سمجھتے ہیں، آپ کی نظر میں جو ماہر ہے ان کی کتابوں کا، ان کے عقائد کا، ان کے نظریات کا. آپ پر بھی تو لازم ہے. یہ غور و فکر کا سارا بھاشن قوم کے لیے. اور پھر اسی طرح غلط استدلال کیا صحیح آیات کو پیش کر کے. سورہ نحل آیت نمبر 44 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 24 کو بھی پیش کیا. اس کی تفصیلی آیت ہے یہ سورہ یونس کی، اس کے آخر میں کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. یہ بھی پیش کر کے آپ یہ بھاشن دینا چاہتے ہیں کہ غور و فکر کرنا چاہیے. آپ پر بھی لازم تھا. اور اسی طرح پھر کہتے ہیں اس مقدمے سے وابستہ تمام افراد کو ایسا کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے بجائے ان کا زور یہ ثابت کرنے پر تھا کہ قرآن شریف کی بے حرمتی کی گئی. استغفر اللہ، معاذ اللہ. کیا آپ کی ذمہ داری نہیں کہ آپ زور دیں
اپنی عقل پہ، اپنے دماغ پہ، اپنے ججمنٹ پہ، اور اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، تو کیا قرآن کی بے حرمتی ہوتی رہے، تعریف ہوتی رہے، معانی کو بدلتے رہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی اور سمجھائی، اصحاب رسول نے جو سمجھائی، ائمہ دین نے سمجھائی، تابعین نے سمجھائی، اتباع التابعین نے جو ہمیں سمجھائی، ائمہ دین سے ہوتی آج تلک جو دین محفوظ ہمارے پاس پہنچا ہے، کیا اس کی کوئی دھجیاں اڑاتا رہے، اس پر کوئی کاری ضربے لگاتا رہے، وار کرتا رہے، اور کند چھری سے ان عقائد اور نظریات کو ذبح کرتا رہے اور ہم دیکھتے رہیں؟ جو صحیح فیصلہ کرے آپ اس کو کہتے ہیں کہ غلط فیصلہ ہے، آپ کا سارا زور قرآن کی طرف اور ناموس رسالت کی طرف آپ کا چلا گیا، آپ کا ذہن کس طرف ہے، آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ قاضی صاحب، مؤدبانہ گزارش ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ تک بھی یہ خبریں معلوم ہوں گی اور پہنچی ہوں گی کہ اس وقت کیا حالات ہے، کس قدر غم اور غصہ پایا جاتا ہے۔ آپ انصاف کا دامن نہ چھوڑے، آپ کو بھی اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ انہیں سورۃ الحجر سورہ 15 کی آیت 19 پر بھی غور کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی یہ آیت کو پیش کر کے در حقیقت آپ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کوئی بے حرمتی کرتا رہے، معانی تبدیل کرتا رہے، غلط بات کرتا رہے، نشر و اشاعت کرتا رہے، تحریف کرتا رہے، بے حرمتی کرتا رہے، ناموس رسالت پہ کتے بھونکتے رہیں، اور ہم امن کا بادشاہ دے کر اپنے کانوں کے اندر وہ روئی دے کر ٹھونس کر ہم سو جائیں اور اس پر صدائے احتجاج بھی بلند نہ کریں؟ آپ نے تو وہ بات کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیے، آپ کی لڑائی ہے، آپ کے رب کی لڑائی ہے، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جا کے قوم جبارین سے جا کر لڑیں، آپ ان کا سامنا کریں۔ تو قاضی صاحب، برائے مہربانی آپ کی ججمنٹ غلط ہے، اس پر جتنے بھی قانون دان ہیں ان میں سے اکثریت جن کے اندر خوف خدا ہے وہ تل ملا اٹھے ہیں آپ کے اس ججمنٹ سے۔ غور کیجئے، فکر کیجئے، مہربانی کیجئے، اور اس کے اوپر پورا غور و فکر کر کے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر انصاف کے دامن کو مضبوطی سے تھامیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو صحیح فیصلہ کرنے میں، آپ کا مددگار ہو صحیح فیصلہ کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح فکر نصیب فرمائے، ہر قسم کی کج روی سے اللہ آپ کو محفوظ فرمائے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اگر آپ فیصلہ صحیح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔